رمضان کا مہینہ اس سے بہت بڑی مثال ہے۔ رمضان کے مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، تمام سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ لیا گیا ہے، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یعنی کہ اگر کسی نے نیکیاں کمانی ہیں اور اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے تو اس سے اچھی اپرچونٹی اس کو پورے سال میں نہیں ملے گی جو رمضان میں مل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ آپ کو مثال کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی، جہاں پہ آپ ممبر پہ چل رہے تھے، آپ ایک قدم اوپر گئے، ایک قدم اوپر گئے، اور ساتھ ساتھ آمین کہہ رہے تھے اور جبریل امین دعا کر رہے تھے۔ ہمارے سے جس کا تعلق ہے بات کا وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک دعا جو اس میں تھی وہ یہ تھی، جبریل امین نے دعا کی، آمین ہمارے پیارے نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جبریل امین نے کہا وہ شخص برباد ہو جائے جس پہ رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا پائے۔ برباد ہو گیا وہ شخص جس پہ رمضان کا مہینہ آئے اور وہ گناہوں کو نہ بخشوا سکے۔ اس دعا پر آمین کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی اگر ہم کسی اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں جس کو 99% آف والی سیل ملی تھی، ایوری تھنگ یو وانٹڈ ٹو بائی، دیٹ یو نیڈیڈ، دیٹ یو ڈیزائرڈ واز دیئر، ڈرٹ چیپ مل رہی ہے آپ کو، لٹرلی مفت مل رہی ہے آپ کو آلموسٹ۔ یعنی سوچیں لاکھ روپے کی چیز 1000 میں مل رہی ہے، اور پھر بھی آپ نہ لیں تو آپ کے بارے میں یہ کہا گیا آپ برباد ہو گئے، اب پورا سال تو سیل لگنی نہیں، اب تمہیں جب بھی لوگے اب فل پرائز پے کرنی پڑے گی۔ رمضان کے مہینے کی مثال اس سے بہت بڑی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صرف اس ایک رات کی فضیلت میں اگر بیان کروں کہ وہ ایک رات کتنی قیمتی ہے، پوری زندگی کی عبادت آپ کی ایک پلڑے میں ہے، صرف ایک رات کی دوسرے پلڑے میں۔ سو اگر ہم اس مہینے کو گوا دیں یا اس مہینے میں ٹائم ضائع کر دیں تو اس سے بڑا لاس کسی کو ہو نہیں سکتا۔ ہر سال زیبا میں سمجھتا ہوں محنت جو ہے نا وہ یقین پہ ہوتی ہے علماء کی طرف سے، اور جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو تھوڑا سا یقین دلایا جائے۔ ایوری رمضان پیپل ٹرائی کہ لوگوں میں اویئرنیس پہلے کہ رمضان کی حقیقت کو ہم جان لیں۔ اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کو اس کے بارے میں نالج کتنا ہے۔ بڑا زبردست مثال دی۔ اصل میں جو روزہ اٹ سیلف ہے نا، باقی تمام عبادات جو ہیں وہ ان کے اوپر کوئی نا پوائنٹ ویلیو سسٹم اٹیچڈ ہے نا۔ جس طرح آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو ہر حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگر آپ پڑھتے ہو الف لام میم تو یہ 30 نیکیاں ہو گئی۔ اسی طرح آپ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اس کے بدلے یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایک چھلی کا دانہ جو خرچ کرتا ہے اس کو 7 چھلیوں کے برابر ملتا ہے، ہر چھلی پر 100 دانے ہیں، یعنی ایک چھلی کا دانہ جو اسپینڈ کرتا ہے اللہ کی راہ میں وہ 700 ٹائمز ریوارڈ واپس لیتا ہے۔ تو یو کین کیلکولیٹ دیٹ آن این ایکسل شیٹ اور واٹ ایور۔ اسی طرح سے جو بندہ مسجد چل کے جاتا ہے وہ اپنا اسٹیپ کاؤنٹر لگائے اور دیکھے کہ بھئی میں 250 قدم چل کے گیا ہوں تو 250 نیکیاں اور 250 گناہ مائنس، یعنی یہ اس کو ساتھ ہوتا ہے۔ پھر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے فرشتے 10 گنا بھیجتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں نا آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ لیکن روزے کے بارے میں حدیث قدسی میں کیا آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں روزہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے اور میں اس کا جتنا چاہوں گا اجر دوں گا۔ دیکھیں وہ کسی کیلکولیشن میں روزہ نہیں آتا، آپ اس لیے جو اصل بات ہے نا، نماز بھی آپ پڑھتے ہیں، باقی کام بھی کرتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا معاملہ اللہ اور بندے کے بیچ میں، اور اللہ چاہے بغیر حساب کے اس کا اجر دے، اور وہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کتنے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا، کتنے حفاظت کے ساتھ روزہ رکھا، کتنا اپنی زبان کو کنٹرول کیا روزہ رکھنے میں، لڑائی جھگڑے سے کتنا پرہیز کیا۔ کیونکہ صرف فاقے کرنا تو مطلب نہیں ہے نا، حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے فاقے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر تم روزے کی حالت میں اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، فحش گفتگو سے، گندی باتوں سے، لڑائی جھگڑے سے، یہ سارا کچھ۔ تو جب آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ روزہ واقعی میں کتنی پرائسلیس عبادت ہے، اور رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک بہت زبردست پیوریفیکیشن کا مہینہ بن جاتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی زبان پہ کنٹرول، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول، اپنے کانوں پہ کنٹرول، ذرا ایکسٹرا کانشیسلی ویجیلنٹ ہو کر ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا ہے۔ سو اف یو پریکٹس دس تھنگ فار اباؤٹ 30 days، سو چانسز آر کہ آفٹر یو نو دا رمضان ہیز گون، ہاں وہ آپ کی ہیبٹ بنتی ہے۔ اور بڑے سارے ایکسپرٹس جو ہے نا، ہیبٹ کے ایکسپرٹس، وہ جنرلی کسی کی ریسرچ کی 30 days میں آپ کی ہیبٹ ڈیولپ رکو گے تو 60 days، بٹ آئی تھنک 30 والا اسپیکٹ تو یہاں اپلائی کر ہی رہا ہے۔ اور میرے خیال میں جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ جو پہلے والا پارٹ ہے۔ سو رمضان میں اجر ہوتا ہے، ہم لوگ بلکہ چیزیں اکثر ڈسکس کرتے ہیں اور لوگ نا بڑا زور دیتے ہیں کہ جی نوافل، قرآن کی تلاوت بہت ساری کثرت کر لیتے ہیں، بٹ مجھے لگتا ہے ایک جو چیز کبھی کبھار مسنگ ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی ویژن ایگزیکٹ گول نہیں ہوتا ایگزیکٹلی واٹ وی وانٹ ٹو اچیو فرام دس رمضان۔ ہمیں ہوتا ہے کہ ہاں جی یار رمضان میں نا میں نے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے میں نے رمضان میں 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنی ہے، اس کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ رمضان کے بعد میں شاید 5 وقت کی نماز مسجد میں کنٹینیو کروں گا۔ اکثر لوگ رمضان اونلی تک نا اس کو رکھ رہے ہوتے ہیں، عبادات کو، قرآن کو، چیزوں کو۔ سو مجھے لگتا ہے کہ اٹ شوڈ بی دی ادر وے اراؤنڈ کہ اچھا آئی نیڈ ٹو ڈیولپ سرٹن ہیبٹس، آئی نیڈ ٹو کچھ ایسی چیزیں میں نے ایڈ کرنی ہے اپنی لائف میں، اور کچھ ایسے گناہوں کو چھوڑنا ہے کہ رمضان از دا بیسٹ ٹائم ٹو ڈیولپ دیز تھنگس۔ گناہوں کو چھوڑنے کا بہترین موقع ہے،
نیکیوں اور اجر اور اچھی ہیبٹس ڈیولپ کرنے کا بہترین ٹائم ہے. سو یہ 30 دن نا میں نے جڑ کے نہیں کرنا ہے, سو دیٹ ون آئی کم آؤٹ آف رمضان آئی شوڈ بی اے چینج پرسن. اگر ہم رمضان کے بعد واپس ادھر ہی جا رہے ہیں نا, پھر سبحان اللہ ہم نے اس رمضان کو میرے خیال سے ضائع کر دیا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ غالباً کعب بن مالک کا یہ ایک کال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے رمضان کا مہینہ یوں گزارا کہ رمضان کے بعد وہ ان گناہوں کو کنٹینیو کرے گا جو رمضان سے پہلے اس نے روکے تھے, اللہ تعالیٰ ایسے روزے قبول نہیں کرتا. یعنی کہ اگر آپ رمضان کے مہینے میں اس طرح جا رہے ہو نا کہ رمضان کے مہینے میں گناہوں کو پاز کر دوں گا اور جیسے ہی رمضان ختم ہوگا میں واپس اسی پروگرام پر جاؤں گا جہاں پہلے تھا. دانیال بھائی نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا, انہوں نے کہا لڑکے نکل جاتے ہیں گیمز کھیلنے. یار یہ جو آل نائٹ ٹورنامنٹس ہیں نا یہ رمضان میں بہت چلتے ہیں, اسپیشلی رمضان کی طاق راتوں میں. یعنی آپ یہ دیکھو وہ جو ٹائم تھا, یعنی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے نیکیوں کے اوپر, اور آپ بھائی جان کرکٹ کھیل رہے ہو یار, فٹ بال کھیل رہے ہو, تمہیں پورے سال میں اور کوئی ٹائم نہیں ملا سوائے رمضان کے کہ یہ کام کرتے. سو دس از اندر ہیوج ایشو. لیگز جو ہے نا وہ ابھی سے آلریڈی پلان ہو چکی ہوئی ہیں, اور وینیوز جو ہوتے ہیں نا جتنے بھی کرکٹ اور فٹ بال والے یہ بکڈ ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن آپ کو بکنگ نہیں ملتی فرام رات کو, بلکہ ہم لوگ وہ ابھی جو ایک ہماری جو کرکٹ کی لیگ چل رہی تھی تو اس کی ابھی وہ ہماری ختم ہوئی, تو انہوں نے بتایا کہ جی رمضان بھی شروع کر رہے ہیں, اور اس کے ٹائمنگس کیا ہیں, رات 9 سے صبح 2 بجے تک. تو یہ ٹائم پہ جی آپ کے لیگ میچز ہوں گے انڈر فلڈ لائٹس, آپ بک کرائیں اور آپ کے اتنے اس طرح میچز ہوا کریں گے. سو وہ رمضان میں لوگ, تو مجھے حیرانی ہوتی ہے. اور وہی آپ نے کہا طاق رات پہ جا کے ٹورنامنٹ کے کلائمیکس ہو رہے ہوتے ہیں, مین میچز چل رہے ہیں, چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ ایک سب سے بڑی عجیب سی بے وقوفی میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے نا وہ ریالٹی کو بھول جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا, شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ میں تیرے بندوں کو جو ہے گمراہ کر کے چھوڑوں گا, رائٹ سے, لیفٹ سے, اوپر سے, نیچے سے, ہر طرف سے. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے اس میں نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے, تیرے ٹریپ میں. تو ہم اس حقیقت کو اور یہ شیطان کو جو اللہ تعالیٰ نے بار بار ایمفسائز کیا ہے بھائی, بار بار ہم بھول جاتے ہیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اور وہ دیکھیں کس طرح سے ان پلے ہے, ان اٹریکشنز کے ذریعے, یہ جس طرح سے ہائیلی ریوارڈنگ جو ٹائم ہے اس میں شیطان نے اتنے زیادہ اٹریکشنز پیدا کر دی ہیں کہ وہ لوگ جن کو فاؤنڈیشن کا نہیں پتہ, بیسک نالج کا نہیں پتہ, رمضان کی افادیت کا نہیں پتہ, وہ ایزیلی جو ہے وہ ٹریپ میں آ جاتے ہیں. اچھا یہی ٹریپ اگر ہم لوگ خواتین کی طرف شفٹ کریں, یعنی لڑکوں کا تو یہ ہے نا کہ وہ گیمز کھیلتے ہیں, خواتین کا ٹریپ یہ ہوتا ہے وہ اسلام کے نام پر ان کو ہوتا ہے کہ جی عید آئے گی تو عید پہ شاپنگ, ظاہری بات ہے وہ کپڑے خرید رہے ہیں, ٹیلر ماسٹر صاحب یہ وہ. اچھا وہ بھی آخری عشرے میں نا میکسیمم بازاروں میں رش لگا ہوتا ہے رات کے ٹائم. اگر کبھی گزر آپ کو نا, ہم لوگ کبھی مطلب تراویح پڑھنے کے بعد کبھی نکل گئے, کچھ پک کرنا تھا, کچھ لینا تھا, بازار اس طرح بھرے ہوتے ہیں جیسے کوئی مطلب حال ہی کوئی نہیں. حالانکہ اللہ رب العزت کو جو سب سے بدترین جگہ لگتی ہے وہ مارکیٹ پلیسز ہیں. دیکھیں آپ جا سکتے ہیں کام کے لیے, ہم خود جاتے ہیں, بٹ آپ اسپیشلی ان دنوں میں آپ جا رہے ہو جب آپ کو عبادت کرنی چاہیے تھی. اور جو سب سے پسندیدہ جگہیں اللہ تعالیٰ کو وہ مساجد ہیں. مساجد کو ابینڈن کر کے شاپنگ ہو رہی ہے, تو میں کہتا ہوں دیکھیں جس نے بھی عید کی شاپنگ کرنی ہے وہ برائے مہربانی پہلے کر لے, یا آپ دن میں کر لیں, صبح کے ٹائم میں, جس طرح آپ نے بتایا نا سو رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ صبح جا کے کر لیں. ضروری ہے کہ آپ نے راتوں کو جا کے بازاروں میں نکلنا تھا اور شاپنگ کرنی تھی, اور وہ جو قیمتی وقت آپ کو ملا تھا عبادت کرنے کا, اور جس میں ہو سکتا ہے فرشتے نازل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر, جبریل امین نازل ہوئے ہیں, فرشتے نازل ہوئے ہیں, آپ کے گھروں میں جا رہے ہیں, آپ گھر پہ اویلیبل ہی نہیں ہے. سو پلیز بی ویری کیئرفل کہ یہ بھی ایک ٹریپ ہے. شیطان آپ کو کہتا ہے کوئی بات نہیں عید کی شاپنگ کر رہے ہیں. حالانکہ ہمارے اسلاف میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ عید اس کی نہیں ہوتی جس نے عید پہ نیا جوڑا سلوایا ہوتا ہے. عید اس کی نہیں ہوتی جس نے عید پہ نیا جوڑا سلوایا ہوتا ہے. عید اصل میں اس کی ہوتی ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیا. اصل عید تو اس کی ہے. تو یہ صرف آپ نے جی اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں اور باقی چیزیں بھی چل رہی ہیں, رمضان کا مہینہ گزر بھی گیا, جوڑا بھی عید کا آ گیا, لیکن پتہ نہیں ہماری عبادات اللہ تعالیٰ, ہم تو دعا کرتے ہیں قبول کرے, پتہ نہیں کون سی ہماری ایسی مسٹیک ہو جس کی وجہ سے یہ اس میں پرابلم آ جائے, رکاوٹ آ جائے. تو یہ ساری چیزیں جس کا تھوڑا سا خیال کرنا ہے. ایک اور شیطان کا چھوٹا سا ٹریپ ہے, اور یہ بڑا پیارا ٹریپ ہے, وہ ہے, میں نام لوں گا اور آپ نے اس کے بارے میں مجھے بتانا ہے. افطار گیم شو ٹرانسمیشنز. دوسرا مذہبی ٹرانسمیشنز
جس میں علماء کو لڑایا جا رہا ہوتا ہے. رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ علماء بٹھاتے ہیں ڈفرینٹ مکاتب فکر کے, ان کو آپس میں, اور جان بوجھ دیکھیں ریٹنگ چاہیے نا آپ کو, تو ویوز چاہیے, جان بوجھ کر ایسا مسئلہ اٹھاتے ہیں جس میں آپ کو پتہ ہے ان کا بھی اور ان کا بھی اختلاف ہے, یعنی جوڑنے والے نہیں توڑنے والوں پہ بات کرتے ہیں. اس پہ بتائیے گا ذرا. ضیاء پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو جو آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ سال کے باقی 11 مہینے ناچنے گانے میں مشغول رہتے ہیں, اور رمضان میں یہ لوگ آ جاتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن. تو میرے خیال میں ہمیں بھی تھوڑا سا عقل کو ہاتھ ڈالنا چاہیے کہ یار جو 11 مہینے وہ کیا کر رہے تھے, اور اب ان سے آپ دین سیکھیں گے. نمبر 1. نمبر 2, ضیاء بھائی بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کبھی بھی آپ کو کوئی سنجیدہ عالم نہیں ملے گا ادھر, آپ کو کوئی بھی ایسا جید عالم وہاں ایسے شوز میں نہیں, وہ ریفیوز کر دیتے ہیں سمپلی. کیونکہ جو جید علماء ہوتے ہیں نا, جو ذرا سا بھی جس کا دین کی خدمت کے حوالے سے کام ہے, وہ رمضان ان کا سب سے زیادہ سپر بزی ٹائم ہوتا ہے. کیونکہ وہ آن فیلڈ دعوت کے حوالے سے, اور ویسے بھی ایون اگر اپنا بھی وہ تزکیہ کر رہے ہیں تو وہ وہاں پر مشغول ہوتے ہیں. تو میں تو یعنی بہت سخت بات شاید کچھ لوگوں کو لگے, تو یہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کون سے علماء ہیں جن کو رمضان میں اتنا فارغ ٹائم مل گیا کہ وہ 4-4 5-5 گھنٹے کی رمضان ٹرانسمیشن میں آ کے فضول چیزوں پہ بحث کر رہے ہیں. تو ایسے شوز کا بھی مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے, اجتناب کرنا چاہیے. اور دوسری چیز یا بھی ایک اور میں یہاں پہ مینشن کر دوں کہ ریاکاری سے بھی بچنا چاہیے. ہمارے بہت سارے یعنی جانے انجانے میں ہم سے بھی ہو جاتی ہے, لوگوں سے ہو جاتی ہے. لوگ اگر کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو اس کو بہت زیادہ مارکیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ دیکھو جی ہم نے یہ کر دیا, بالخصوص صدقے کے حوالے سے یا پھر کوئی عبادات کے حوالے سے. تو میں نے یہ بھی اکثر دیکھا ہے بالخصوص نوجوانوں میں بھی. تو یہ عبادت آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے, اور اس میں کوشش کریں کہ اس ریاکاری سے بھی بچنا چاہیے, کیونکہ وہ عبادات کو ضائع کر دیتی ہے. بے شک, جزاک اللہ خیر. کہ کیا کرنا ہے آپ نے, اور اس چیز کا نام زیادہ ہے کہ کیا نہیں کرنا آپ نے. تو آپ نے آج جب اپنا گھر جا کے پلان بنائیں گے نا, آپ نے پلان بنانا ہے کہ یار انشاءاللہ اس رمضان میں میں نے اپنا جو اسکرین ٹائم ہے اس کو میں نے کم کرنا ہے. چاہے مجھے کوئی اس پہ لاک لگانا پڑے, چاہے مجھے کچھ اور چیز کرنی پڑے, میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کر سکتا. رمضان کا مہینہ آیا ہوا ہے, لوٹ سیل لگی ہوئی ہے, میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں. یا تو جو میرا کام ہے مثال کے طور پہ کوئی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی پڑھائی بھی کر رہے ہیں, کوئی بندہ کام پہ جاتا ہے وہ اپنا جاب بھی کر رہا ہے, لیکن جو باقی ٹائم مل رہا ہے نا اس میں اللہ کو یاد کریں, ذکر اذکار کریں, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں. تو میں نے اپنی اسکرین مینجمنٹ کرنی ہے خود سے کہ میں نے کتنا ٹائم گزارنا ہے اس چیز کے اوپر, اور اس پہ بھی کرنا کیا ہے. اگر تو قرآن پڑھ رہے ہیں اور ذکر اذکار کر رہے ہیں اس کے ذریعے تو ٹھیک ہے الحمدللہ, لیکن ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. تو یہ آپ نے پہلے سے پلان کرنا ہے رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے کہ میں نے کیا چیزیں رمضان میں نہیں کرنی ہے, کن ڈسٹریکشن